نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، پھر ان میں سے ایک فریق اس دعوے کے بعد روگردانی کرتا ہے، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیرنے والا ہوتا ہے، اور اگر ان کا حق نکلتا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اور اگر ان کا حق نکلتا یأتوا الیہ آتے آپ کی طرف مذعنین سر تسلیم خم کیے ہوئے، افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو وہ ایمان والے کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وأطعنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، وأولئک هم المفلحون یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو شخص کی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ سے ڈرے گا اور ڈرتا رہے گا، فأولئک هم الفائزون یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ پہلے کافروں کا تذکرہ آیا، پھر ایمان والوں کا تذکرہ آیا۔ آج کے درس کے اندر ایک تیسری قسم بھی ہے جن کو قرآن نے منافق کہا ہے، ان کا تذکرہ ہے سورۃ بقرہ کے اندر، جن کا شروع کے اندر، اس لیے انسانوں کی یہی تین قسمیں ہیں، مخلص، پکے کافر، دو رخے۔ تو آج بھی انہی کا تذکرہ ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ۔ ان آیات کا پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک آدمی تھا مدینہ طیبہ کے اندر، اس کا نام تھا بشر، یہ منافق تھا، کلمہ پڑھتا تھا، ظاہری طور پر تھا منافق۔ اس لیے نفاق دو قسم کا ہے، ایک نفاق ہے اعتقادی نفاق، یہ کہ زبان سے کلمہ پڑھنا، اندر کفر کو چھپانا، اور اس پر اطلاع اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی کچھ علامتیں اور کچھ کے نام بتلائے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اور ایک ہے نفاق عملی کے منافقوں جیسے کام کرنا، جن کی حدیث کے اندر علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، بات کرنا، جھوٹ بولنا، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو گالم گلوچ نکالنا، تو یہ علامتیں، یہ امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرنا۔ تو بشر یہ منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ زمین کا تنازع تھا۔ ظاہر بات ہے پرانا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر جس طرح موجودہ زمانے کے اندر رجسٹریاں، انتقالات، یہ سارا پراسس، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس وقت اس طرح کی کوئی صورت نہیں تھی۔
جو پہلے سے قابض چلے آ رہے تھے نسلاً بعد نسلاً، وہ انہیں کی سمجھی جاتی تھی۔ جیسے ہمارے بھی اندر کی جو آبادی ہے شہر کی جو اندر کی آبادی ہے، ابھی بھی اس کے کسی کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے، کوئی جس کو آبادی دہ ہم بولتے ہیں، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نشان جو اپنا قابض آ رہے ہیں انہیں کی سمجھی جا رہی، بس یہ نسلاً بعد نسلاً آباء و اجداد سے چل رہے ہیں، تو یہ انہیں کی ہے، بس اندر کی آبادی میں کسی کے کاغذات نہیں ہیں۔ تو وہاں بھی یہی تھا، اور زمین تھی یہودی کی، زمین تھی اصولی طور پر، یعنی حق اسی کا تھا۔ ان کا آپس میں جو اختلاف ہوا تو اس یہودی نے کہا، اس وقت کیونکہ نبوت موجود ہے، خود میں تو ان کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا، تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے، بشر کو کہا، منافق کو، تو چلتے ہیں نبوت سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، آپ جو فیصلہ کر دیں گے مجھے قبول ہوگا، میں تو یہودی ہوں، تو مسلمان کہلواتا ہے اپنے آپ کو، جو فیصلہ آپ کریں گے میں قبول کروں گا۔ اس نے کہ منافق، یہ جو بشر تھا، اس نے کہا نہیں، فیصلہ نبوت سے نہیں کرواتے، فیصلہ یہودیوں کا ایک عالم تھا کعب بن اشرف، اس سے کرواتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یا نہیں، جب آدمی کی عقل ماری جائے نا، ہوس غالب آ جائے، تو اب نبوت موجود ہے۔ اب اس نے کہا کعب بن اشرف، اور یہ اعلیٰ درجے کا راشی تھا، رشوت لیتا تھا، پیسے لیتا تھا، جیسا کہتے پھر فیصلہ کر دیتا۔ اس نے کہا نہیں، فیصلہ تو کعب بن اشرف سے کروانا ہے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ، میں تو اس نبوت کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا، میں ایمان بھی نہیں رکھتا، جیسے تم ایمان رکھتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، فیصلہ تم ادھر کیوں کرواتے ہو؟ تم فیصلہ ادھر آپ علیہ السلام سے کرواؤ۔ بالآخر یہ راضی ہو گیا، چلو فیصلہ کرواتے ہیں رسول پاک علیہ السلام سے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہے، آپ نے بات سنی، ظاہر ہے جس کا حق تھا آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ حق یہودی کا تھا، آپ نے اسی کے حق میں کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ اس لیے آپ تو، اللہ نے آپ کو تو سراپا عدل بنایا تھا نا، آپ تو سراپا عدل تھے، تو فیصلہ ہو گیا اس کے حق میں۔ جب فیصلہ ہو گیا تو یہ کہنے لگا منافق بشر کہ فیصلہ، یہ مجھے فیصلہ یہ پسند نہیں ہے، فیصلہ نچلی عدالت سے، عمر سے کرواتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر کچھ حضرات صحابہ کو فیصلے کا اختیار دیا ہوا تھا، اس لیے کہ آپ کی مصروفیات تو بے پناہ مصروفیت تھی، آپ نے کچھ نچلے لوگوں کو بھی فیصلے کا اختیار دیا ہوا تھا کہ بھئی آپ محلے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی آبادی کے اندر تم بھی فیصلہ کر دیا کرو۔ چنانچہ ان میں حضرت عمر تھے، حضرت معاذ بن جبل تھے، دوسرے بڑے بڑے صحابہ، ان کو فیصلے کا اختیار تھا کہ وہ بھی فیصلے کرتے تھے۔ تو اس نے کہا اللہ کا بندہ فیصلہ ہو گیا، اب بڑی عدالت سے نچلی عدالت میں آنا، یہ تو بڑی عدالت کی بھی توہین ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود نبوت نے فیصلہ کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ادھر چلتے۔ چنانچہ یہ دونوں پھر ادھر چل پڑے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہاں پہنچے تو آپ نے ان کی مقدمہ بات سنی، آپ نے فرمایا تو فیصلہ تو حضور سے کرواؤ، آپ کیونکہ موجود ہیں، تمہارا معاملہ برادریوں کا معاملہ بن جائے گا، پھر معاملہ نمٹانا مشکل ہو جائے گا، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف یہودی ہیں، آپس میں جھگڑا اختلاف بڑھ جائے گا، فیصلہ حضور سے کروا لو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا حضور سے تو کروا کر آئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام سے تو فیصلہ کروا کر آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا حضرت عمر نے، تو آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے تو میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اب اس نے مجھے کہا کہ نہیں، تم عمر کے پاس چلو، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھہرو، میں فیصلہ کرتا ہوں، ٹھہرو۔ آپ اندر گئے، وہ تلوار لے کر آئے، اس منافق کا آ کر سر قلم کر دیا۔ اب کہا کہ جو نبوت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ پھر انہوں نے بڑا شور شرابہ مچایا، بڑا کہ ہمارا بندہ مار دیا عمر نے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ النساء کی 5ویں پارے کی کچھ آیات نازل فرمائیں، فرمایا اللہ نے گویا کہ یہ کہا کہ اچھا کیا ہے، اچھا کیا کہ جو نبوت کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے اس کا علاج یہی ہونا چاہیے نا۔ تو اب قرآن کریم انہی آیات کے اندر بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر، دعویٰ یہ ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ایمان بھی لائے ہیں، اللہ پر بھی، پیغمبر پر بھی، اطاعت بھی کرتے ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس دعوے کے بعد پھر روگردانی کرتے ہیں، پھر اعراض کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب بلائے جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، یہی واقعہ فیصلہ کرے۔ فرمایا اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ پھیرنے والا ہوتا ہے، یہی ابھی جاتا نہیں تھا، ادھر نہیں فیصلہ کرواتے۔ فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، ہاں اگر حق ان کا ہو،
یاتوا الیہ مذعنین، یہ آئیں گے آپ کی طرف سر تسلیم خم دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی ان کو پتہ ہو کہ یعنی حق ہمارا ہے، اور ظاہر بات ہے آپ نے تو حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کہا پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن اگر ان کو پتہ ہو کہ ظاہر بات ہے معاملات کے اندر ہمارے معاملات گڑبڑ ہیں، حق ہمارا نہیں ہے، پھر کتراتے ہیں۔ یہی مجھے تجربہ ہو گیا بڑا، 13 سال ہونے والا ہے تقریباً۔ شریعت کا جب نام آتا ہے تو آج 1-2 واقعات میرے سامنے ہیں، واقعات جو ہمارے پاس ہوئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں لگا، ان ساتھیوں نے فوراً تسلیم کیا۔ ورنہ عام روٹین یہ ہے، شریعت وہ آتا ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، مجھے ملے گا، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں ملے گا، پھر جتنا آپ کہو اس کو بھئی آؤ، مر جائے گا، نہیں آئے گا۔ حالانکہ یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ ایمان والوں کی تو آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا کیا ہونا چاہیے، ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ بھئی حق ہمارا ہے یا نہیں ہے، اختلاف ہو گیا، تنازع ہو گیا، اب بھئی جو فیصلہ شریعت کی روشنی کے اندر ہو جائے وہی فیصلہ تسلیم ہے بس۔ اس میں پھر ہمیں اگر نقصان پہنچتا ہے تب بھی ٹھیک، فائدہ ہوتا ہے تب بھی ٹھیک۔ فرمایا نہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں پتہ ہے نا، اندر کا مفتی تو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو پتہ ہے، بتلا رہا ہوتا ہے بھئی یہ چیز میری نہیں ہے، یہ حق میرا نہیں ہے، وہ تو بتلا رہا ہوتا ہے، لیکن چمٹا ہوتا ہے، جھوٹی انا کو قابو کیا ہوتا ہے۔ فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، ام ارتابوا، اس لیے فیصلہ جی جہاں شریعت کے مطابق ہو وہیں سے کروانا چاہیے۔ بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ فیصل بن جاتے ہیں، حالانکہ شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ قسم مدعی سے نہیں ہوتی، حلف مدعی سے نہیں ہوتا، مدعی کے ذمے ہوتے ہیں گواہ۔ حدیث میں فرمایا البینۃ علی المدعی، مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے کسی چیز کا، اس کے ذمے ہوتے ہیں گواہ، بھی گواہ پیش کر۔ اگر اس کے پاس دعویٰ اپنے دعوے پر گواہ نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے فریق مخالف جس پر دعویٰ ہے اس سے قسم لی جائے۔ ہمارے یہاں مدعی سے بھی قسم ہے، مدعی سے بھی قسم ہے، مدعی سے بھی حلف لیا جا رہا ہے، مدعی سے بھی حلف لیا جا رہا ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ فیصلے کرتے اس طرح کرتے ہیں۔ کچھ تو یہ شعور ہونا چاہیے نا بھائی، مدعی سے قسم نہیں ہوتی، مدعی سے حلف نہیں ہوتا، حلف مدعی سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے تو بھی قسم اٹھا، تو بھی قسم اٹھا، جو قسم اٹھائے بس معاملہ اسی کے حق میں، جاؤ بھائی۔ تو فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اللہ کا رسول ظلم کریں گے۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ فرمایا بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی ظالم ہے، یہی منافق، یہ ظالم ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، مومنین کی بات کیا ہوتی ہے جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے او بھائی فیصلہ کرواتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کا پیغمبر فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہم اطاعت بھی کریں گے۔ جو اللہ کے پیغمبر کا، اب اس زمانے کے اندر اللہ کے پیغمبر کی شریعت کا جو فیصلہ ہوگا ہم تسلیم کریں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فرمایا واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جب شریعت کی بات آئے پھر 1 منٹ توقف نہیں کرنا چاہیے، فوراً بھائی تیار ہیں ہم۔ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص کی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویخشى اللہ، اور ڈرے گا، ڈرتا ہے اللہ سے اور ڈرتا رہے گا، فرمایا فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے شریعت وہ رہنمائی ہے، ہماری راہبری ہے، ہدایت ہے ہمارے لیے، اسی میں خیر ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعین برحمتک یا ارحم۔